بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون 3 دسمبر 2021 پورے پاکستان اور بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک انتہائی شرمناک دن ہے۔ 3 دسمبر 2021 سیالکوٹ کا جو واقعہ رونما ہوا ہے، جس میں ایک مینیجر کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، جس کا کوئی بھی مذہب تقاضا نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی مذہب میں اس طریقے سے اس درندگی کے ساتھ انسانیت کا قتل کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور بالخصوص اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے، وہ محبت اور بھائی چارگی والا مذہب ہے کہ جو انسانیت کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، انسانیت کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بھی منع کرتا ہے۔ جب اتنا پاکیزہ اور اتنا صاف مذہب ہے تو وہ مذہب پھر کسی انسان کی جان لینے کا کیسے جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرے کہ کسی انسان کی جان لے لی جائے۔ دین اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ جب کسی کے بارے میں اگر کوئی سزا مقرر کی جائے تو پہلے وہ گواہوں کو مانگتا ہے، گواہوں کی گواہی کے بعد اس کے بارے میں سزا جاری کی جاتی ہے۔ دین اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ جس میں انسانیت کو اس طریقے سے اتنی درندگی کے ساتھ قتل کرنا تو درکنار، وہ تو کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ تم انہیں بھی جلاؤ مت۔ تو یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، دینی تعلیمات کے لیے ایک انتہائی خطرناک ہے۔ اس واقعے کے پس پردہ جو اصلی حقائق ہیں جن کی بنا پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے، ان کو منظر عام پر لایا جائے، ان کو عوام کے سامنے اور عالم دنیا کے سامنے ظاہر کیا جائے کہ اس واقعے کی اصل وجوہات کیا ہے۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے، بڑوں نے، جو ہمارے حاکم ہیں، انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس واقعے کو مذہب کا نام دے کر کے دین اسلام کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک انتہائی خطرناک سازش ہے، جو ایک انتہائی اسلام کی تضلیل ہے اور اسلام کو عالم دنیا کے سامنے بدنام کرنے کی بدترین سازش ہو رہی ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ مذہب کی آڑ لے کر کے یہ سہارا تو لے لیا ہے اور پاکستان کے اوپر سے انہوں نے دبا کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو پاکستان سے زیادہ اسلام عزیز ہے۔ اسلام کے اوپر کوئی قدغن برداشت نہیں کی جائے گی، اسلام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جو انسانیت کی زندگی کو چاہتا ہے، انسانیت کی حیات کو چاہتا ہے، انسانیت کی بڑھوتری کو اور اس کے جو ہے معاشرتی زندگی کو چاہتا ہے۔ اس طریقے سے بے دریغ الزام لگا کر کے اور دنیا کے سامنے جو ہے مذہب کو بدنام کرنا اور یہ کہنا کہ یہ مذہب کے نام پر ہوا ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک عرض کروں گا اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، کہ دیکھیں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات رونما ہوئے ہیں
اور اکثر واقعات کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، چاہے وہ پشاور کے اسکول میں جو حملہ کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیں، چاہے وہ سوات کا آپریشن ہو اس کو دیکھ لیں، چاہے وہ باجوڑ کا آپریشن ہو اس کو دیکھ لیں، چاہے وہ افغانستان میں جو ہے امریکہ کا حملہ کرنا اور طالبان کے ساتھ جہاد کرنا اس کو، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مذہب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو میرے اپنے علماء کرام، اپنے اکابرین سے یہ دست بستہ عرض ہے کہ اس حوالے سے ایک لاہ عمل طے کیا جائے، اور جو ہے اس عمل کے ذریعے سے، اس عمل کے تھرو سے دنیا کے سامنے یہ واضح طور پر رکھا جائے کہ عالم اسلام جو اسلام ہے، مذہب اسلام جو ہے ایک پاکیزہ دین ہے، اس میں کسی قسم کی افراط و تفریط نہیں ہے، یہ تو اتنا پاکیزہ دین ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ تو کہتا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے معبودوں کو گالی بھی مت دو، کسی کے معبود کو برا بلا بھی مت کہو۔ جب یہ اتنا پاکیزہ مذہب ہے تو یہ انسان کی جان لینے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ تو میرے اکابرین سے، اپنے بزرگوں سے یہ التماس ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر کے اس واقعے کے جو اصل حقائق ہیں ان کو واضح کرانے کی کوشش کرے، ورنہ یہ اسلام پوری دنیا کے اندر بدنام ہو جائے گا، مسلمانوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور دینی تعلیمات کے لیے ایک بدنما داغ اور دبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے حکومتی اداروں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آئے روز اس طریقے سے یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارے سرکاری اداروں، عدالتوں کی ایک کمزوری بھی ہے کہ جس کی بنا پر یہ واقعات سرزد ہو رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایسی راہ اختیار کریں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی کمپلین بآسانی کرا سکے، مسائل کو حل کرنے میں کسی قسم کی کسی کو کوئی مشکلات نہ رہے، کسی کو کسی قسم کی کچھ بھی پرابلم نہ رہے، جو آدمی بھی عدالت کے دروازے تک آنا چاہے بآسانی آ جائے، اس میں جو ہے مقدمات کو لٹکایا نہ جائے، اس میں مقدمات میں جو ہے رشوت نہ لی جائے، اس میں مقدمات میں تاریخیں نہ بکتی جائیں، اور آسانی کے ساتھ معاملات کو دیکھ کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے ادارے، ہماری عدالتیں، ہمارے تھانے، ہماری کچہریاں درست ہو جاتی ہیں اور ہر معاملے کو درستگی کے ساتھ ادا کرتی ہیں، تو کبھی ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ اس طریقے سے کوئی فرد اٹھ کر کے جو ہے وہ بذات خود جو ہے یہ کام سر انجام دے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعے کی ہم پر زور مذمت کرتے ہیں، انتہائی خطرناک واقعہ ہوا ہے جو پاکستان کی بھی بدنامی کا باعث ہے، اسلام کی بدنامی کا بھی باعث ہے، مسلمانوں کی بدنامی کا بھی باعث ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے اپنے اکابرین سے یہ گزارش ہے، ان سے عرض ہے، دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ حکومت کے ساتھ مل کر کے اس واقعے کی مکمل تحقیق کروا کر کے حقائق کو سامنے لایا جائے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ واضح ہو سکے کہ کس بنا پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان اداروں کو ایسے طریقے پر چلنا چاہیے کہ ہر آدمی بآسانی کمپلین کر سکے، اپنے مسائل کو حل کروا سکے۔ جب عدالتوں کے دروازے ایک جو ہے وہ مظلوم کے لیے نہیں کھلیں گے، ایک غریب کے لیے نہیں کھلیں گے، ایک بے بس اور لاچار کے لیے نہیں کھلیں گے، تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ خود فیصلے کرنے